ہر بندے کی ایک پرواز ہے نا, اس سے اوپر نہیں ہو جاتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری پرواز جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ ہم سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہیں الحمدللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے یار بڑے آپ کے نزدیک ہے بھائی. کنٹریبیوشن میں دیکھا جائے تو ہم تو حضرت نیوٹن کو بھی بہت بڑا مانتے ہیں, حضرت آئنسٹائن تو ان سے بھی بڑے ہیں. ہاں حضرت ڈیزل, او توبہ توبہ توبہ, اس وقت دنیا میں یہ سارا نظام جو چل رہا ہے, حضرت ڈیزل جنہوں نے ڈیزل انجن اتنی محنت سے بنایا, بہت بڑے ہیں. حضرت گیوٹن برگ جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا 1440 میں, ایک کرسچن پریسٹ تھے, اور انہوں نے بائبل کی پرنٹنگ کے لیے 1440 عیسوی میں بنایا. آج اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا تو بخاری مسلم قرآن ہم خرید بھی نہ سکتے, دور سے دیکھتے. ہینڈ ریٹن قرآن لکھوانا پڑے نا آپ کو, آج کی ڈیٹ میں بھی 30-40 لاکھ روپیہ چاہیے اس خطاطی کے اندر, لوگ لکھواتے ہیں, اس کے بعد تو پرنٹنگ میں سے سستا ہو جاتا ہے. تو ہم حضرت گیوٹن برگ کو بھی مانتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات, وہ مانتے ہیں بھائی. حضرت اسٹیفن کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے انجن بنایا تھا, اور حضرت گولڈی کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے انجن روکا تھا. انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے, بنیا کوئی نہیں, روکیا. تو سارے حضرتوں کو ہم مانتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, یہ میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں, میں دائی ہوں بریلویوں کی. میں 1992 میں فضان سنت سے درس دیتا تھا. چلیں ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 1992 کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھ لو تھوڑے جمنے تو پہلے میں باپا جانی کی کتاب تو درس دینا سا, ٹھیک ہے. اس زمانے کے اندر یہ جتنے لوگ آج باپا جانی کو امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں نا, یہ کہتے تھے جاہل ہے, یہ کوئی عالم ہی نہیں. کیوں؟ اس وقت ان کی عمر میرے جتنی تھی, مجھ سے بھی بلکہ کم تھی. 1950 کی وہ پیدائش ہے, 1992 میں وہ 42 سال کے تھے, میں آج 48 سال پلس ہو چکا ہوں الحمدللہ, 4 جنوری 2026. تو مجھ سے بھی 6 سال چھوٹے تھے, داڑھی ان کی کالی تھی, تو لوگ کہتے تھے انہوں کیا پتا ہے, یہ تو کوئی عالم بھی نہیں, 8 پاس ہے. خود بتاتا ہے کہ میں جھاڑو بیچتا تھا بچپن میں, غبارے بیچتا تھا, ایک چھوٹی سی مسجد کھارا در میں امام تھا, اور بعد میں جماعت 1981 میں بنائی. اتنا مذاق اڑاتے تھے اور ہمیں اتنا ڈپریس کرتے تھے یہ بریلویوں کے بڑے بڑے مفتی. ان میں سے کچھ ابھی بھی زندہ ہیں جو آج امیر اہل سنت کہتے ہیں. کیوں؟ وہ بندہ بڑا ہوتا اتنا بڑا ہو گیا کہ آج مولویوں اور پیروں کو بھرتی کرتا ہے. 37,000 ملازمین ہیں دعوت اسلامی کے, وہ بڑا ہو گیا, اب یہ امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں. وہی لوگ جو 1992 میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھا کیسا وقت تبدیل ہوا ہے. یعنی پاور گیم ہے نا. دنیا میں 3 ہی جھوٹے خدا ہیں جن کی پرستش آج ہو رہی ہے. نمبر 1 پاور ہے, نمبر 2 منی دولت, اور نمبر 3 فیم جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں. چوتھا آپ کوئی خدا پروڈیوس نہیں کر سکتے جھوٹا, جس کے گرد خدا کے ماننے والے بھی ذلیل نہ ہو رہے ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کی قسمت تھی کہ انگریزوں کا دور تھا. آج کے دور میں اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی جیل میں کاٹنی تھی. وہ ڈائریکٹ کافر کہتے تھے لوگوں کو, پورے فرقوں کو کافر کہتے تھے. اے دعاواں دیو تواڈے بزرگ سلامت جے انگریزاں دی وجہ نال. 295 سی اس زمانے میں ہوتی تو سارے جاتے. اس وقت 295 تھی جو قابل ضمانت تھا, اور 2 سال قید ہوتی تھی, کیونکہ ہندو مسلمانوں کی مسجدوں کو آگ لگاتے تھے, مسلمان ان کے مندروں کو آگ لگا دیتے تھے, تو توہین مذہب سے بچانے کے لیے قابل ضمانت رکھا ہوا تھا. اے 295 سی اے نہیں سی ہوندی, ورنہ سارے اندر ہوندے اے بی سی دے تحت. اور اگلی بات یہ ہے, یہ سارے بزرگ زندہ تھے جب انگریز یہاں حکومت کر کے گئے. کسی نے نگاہ مار کے انگریزوں کو یہاں سے نہیں نکالا. وہ حضرت ہٹلر نے نکالا ہے. ورلڈ وار 2 میں جنگ تو ہٹلر ہار گیا, لیکن گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر دیا کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. یہ تو سارے مطلب ان کے خدمت گزار تھے. ان کی آپ زمینیں دیکھیں, ان کی گھوڑیاں پالا کرتے تھے. میں نام نہیں لیتا, یہ سارے یہ کچھ تھے جو کہتے ہیں نا ساڈے حضرتان دے انے مربے نے, وہ خدمت گزار سمجھے, تام ربے لبے جنہوں. تو غوث وقت اس وقت جو ہے وہ انگریز تھا, جس طرح آج کل ٹرمپ ہے. ہاں حضرت ٹرمپ, ایک فون کال کے اوپر وہ پڑا مودی, ہاں جی حضرت چھوڑ دینے, جنگ نہیں کرتے. اور جنہوں نے تواڈے بزرگاں نو کلمہ پڑھایا ہے, تسی تے مسلمان ہونے دی وجہ نال اج انہاں نو گلاں کر دیو. تو ہم نے کیا کہا, رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 12 لاکھ بندوں کو مسلمان کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیتے تم؟ مالک ہوتی مر جائے گی نا دی, اور جی ہوتے عقیدے ٹھیک نہیں, تو بابے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, چشتی رسول اللہ پارٹی. ہاں داڑھ کھلے لیا نا, کتنے نس کے جان کے. اسی لیے تو 9 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں, اور آخری قاتلانہ حملہ جو 10واں ہے نا, وہ تو سب سے خطرناک تھا. ساروں نے مل کے کیا, جس طرح غزوہ احزاب میں سارے کافر اکٹھے ہو گئے, جوز, کرسچنز, بت پرست, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل کیا. اس طرح یہ 295 سی کے چکر میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. قرآن بورڈ بھی فتوا نکال رہا ہے, اسلامی نظراتی کونسل بھی نکال رہی ہے, سارے مفتی یہ تے منو دب کے آگے سن. میں پھر نکل آیا, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, باباؤں کے بابا. ہاں اب پتہ چلا جس کے پیچھے اللہ ہو وہ اس طرح گرجتا ہے, جن کے پیچھے بابے ہوں وہ سارے جیلوں میں ہوتے ہیں. اور دیکھو ساڈے بھی سارے اسٹوڈنٹ پریشان سن کے جی ہر جگہ تقریراں کرتے ہیں, انجینئر نو اندر کروا دیتا. وہ سارے تقریراں کرنے والے اندر نہیں جے, چھپے پے جے, ایڈی بھی ہمت نہیں آگے گرفتاری دے دین. ہاں اور مچھالا بھی اندر جے 35 سال وچ, کیونکہ یہ حدیث جب یہ پیش کرتے ہیں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, تو یقیناً اپنے بزرگوں کو نابالغ تو نہیں کہہ رہے نا, سویا بھی نہیں کہہ رہے, تو پھر تیسرے ہی کہہ رہے ہیں نا مجنون. نہیں, وہ اللہ کی محبت میں نا پاگل ہو جاتے تھے یار. اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے, رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے. اور دوسرا, پاگل شخص کے پیچھے تو ویسے نہیں آپ کو چلنا چاہیے, پاگل کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. پاگل سے تو قلم اٹھا ہوا ہے اس حدیث میں, 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہے, جس کا قلم ہی اٹھا ہوا ہے ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, ان کے مزارات تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے اس کے سر پہ زبردستی ٹوپی رکھ دیتے ہیں, اور جو کپڑے اتار دیتا ہے کہتے ہیں مجذوب ہے. پھر اس طرح کیا کرو, اگر کوئی وہابی تمہاری مسجد میں آ جائے نا ننگے سر, تو اس کے کپڑے اتار دیا کرو, بزرگ بنا دیا کرو ڈائریکٹ. ہاں, اور ایک تفنن کے طور پر بات کروں, تمہارا تو عقیدہ ہے کہ غوث پاک جو ہے وہ پوری کائنات کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یقیناً غوث پاک جب اپنے مریدین کو لوح محفوظ سے پڑھ کے یہ بتاتے تھے کہ تیری قسمت میں 7 لڑکے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں جعلی واقعات, تو غوث پاک نے لوح محفوظ پہ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ بھی پڑھ لیا ہوگا, کیونکہ لوح محفوظ پہ قرآن بھی لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم بھی لکھے ہوئے ہیں, نبی اسلام کی پوری زندگی کی ویڈیو موجود ہے. تو غوث پاک نے جو رفع الیدین شروع کیا تھا وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے نہیں کیا, وہ انہوں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے پڑھا تھا. لو سنو, اب چھوڑ دو کہ ساڈی حدیثاں گواچ گئیاں. ہاں کوئی نہیں گواچیاں,
ہے ہی نہیں سن، جو ہے تھی وہ کمزور تھی، جلی تھی، محدثین نے ان کے اوپر حکم لگا دیے. بتاؤ غوث پاک کی نماز ٹھیک ہے یا غلط؟ اور ٹائم قیامت تک ہے. دیکھیں جی، جس طرح لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ جی فلانے بزرگ فوت ہوئے سن نا تے میں انہوں کا جنازہ پڑھیا ہوا، تو تسی بتاؤ کہ کیا کرو گے؟ ہم پبلک سیشن نمبر 216 میں 4 جنوری 2026 کو دین تصوف کا یعنی کہ بریلویوں کا ان کے بزرگوں کا جنازہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں انجینئر صاحب کی امامت میں. ہاں یہ جنازہ ہی ہوا آج، کیونکہ میں دسا میرا آخری لیکچر ہے اس ٹاپک کے. ہاں انشاءاللہ جو جواب نہ دینے میں وہ بھی ریکارڈ کروا دیتے، پیپر آؤٹ کر دیتا ہے. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، بریلوی عوام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علماء سے کہیں کہ اتنی ڈگریاں کس دن کام آنی ہیں. جواب دو، منہ تے مارو جی، جواب بتا دے کہ ویڈیو ریکارڈ کراؤ سیدھا سیدھا. من دسو تانوں ہی پتہ ہے کہ جواب ریکارڈ کران گے، صرف میمز بنے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو میں نے 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 اماموں کی نسبت سے علیہ السلام 12 مسلم عقیدے بتائے، اور میں نے ہاف 24 نمبر ادب ابھی تسی پڑھ گئے انہوں نے گستاخ کہندے سو تانوں بھی کٹ لیا تواڈے، بلکہ اوتے ہی چلے گئے 12 بریلوی عقیدے بھی دس دیتے، اور وچ دیوبندی اور باقی سارے تو ویسے بھی آ گئے نا. تو یہ میں نے عقیدے بتا دیے ہیں. اب میں تھوڑے سے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے جواب دینا ہے، جواب تو ان کو دینے کے لیے آلموسٹ میں کوئی 2.5 گھنٹے بول چکا ہوں، تو جواب تو ان کو دینا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کتابیں بدل گئی فلاں ہو گیا، کچھ بھی نہیں، انہوں نے جواب ہے ہی نہیں. پھر بھی میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس ٹوٹل 5 جواب ہیں جو ہر مناظرے میں یہ دیتے ہیں. ان کی آنے والی نسلیں بھی جو جواب سوچیں گی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. مرے ہوئے بھی جو کر کے گئے وہ 5 جواب ہیں، وہ 5 انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں کور کر کے ان کے تابوت پہ آخری کیل بھی ٹھوک دوں گا، تاکہ یہ بعد میں کچھ کر بھی نہ سکے کہ جی ساڈا جواب آ گیا تو انجینئر صاحب جواب دو. تو یہ جواب دینا ہے نا، میں ہوں نہیں وہ جواب دے کے نا جھوٹے دفاع، آپ کے 5 جھوٹے دفاع ہیں ان کے جواب ساتھ ہی ریکارڈ کروا دیتا ہوں، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج 4 جنوری 2026 کو بمطابق 14 رجب 1447 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 216 نمبر ہونے جا رہا ہے. آج الحمدللہ 2026 کا یہ پہلا سیشن ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرٹیکل کرنٹ افیئر ڈسکس کرنا ہے. پچھلے سنڈے کو پبلک سیشن نمبر 215 کے بعد ہم نے 24 نیوز کے جو ہمارے اینکر ہیں ریحان طارق بھائی حافظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ آلموسٹ 2.25 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی جو ان کے ڈیجیٹل چینل کے اوپر اپلوڈ ہے. اس میں میں نے آلموسٹ تمام کرٹیکل چیزیں ڈسکس کر لیں جو میری جیل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. حالانکہ ان ساری چیزوں کے جواب میں نے پہلے سے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، اور وہ میمز کی شکل میں آپ نے دیسی فنکار ٹی وی کے اوپر، لو سامبو چینل، اولڈز آر نتھنگ یعنی کہ بابے تشائی کوئی نہیں، اودی انگریزی کیتی ہوئی ہے، ان چینلز پہ آپ نے وہ سارے کے سارے جواب سن چکے ہیں الحمدللہ. اس کے باوجود اگر کوئی کسی کو کوئی تشنگی تھی تو وہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ سکتا ہے. اس میں تفصیل کے ساتھ چیزیں انہوں نے مجھ سے ڈسکس کر لی ہیں 1 to 1. بریلوی مکتب فکر کی طرف سے جو توہین مذہب کے نام کے اوپر پچھلے آلموسٹ 80 سال سے ڈرامہ بازی جاری ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی، حتیٰ کہ اب جو کچھ میرے ساتھ ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی بدماشی کے ساتھ، اس کے بعد تو توہین مذہب کی جو دفعات ہیں وہ اب مذاق بن کے رہ گئی ہیں. اور میں نے یہ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مستقبل میں اگر توہین مذہب کی دفعات پاکستان سے ختم ہوئیں تو اس پہ خود کش حملہ آور بن کے جو لوگ ٹوٹے وہ بریلوی مکتب کے علماء یا ہماری نظر آتی کونسل، یہ ان کے کھاتے میں گنا جائے گا. ہمیں تو ان قوانین سے ویسے ہی ریزرویشن ہے، اس میں توبہ کی شک نہیں ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں وہ آج
ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ریحان طارق بھائی نے پھر وہی بات کی جو بار بار کر کے دماغ کی دہی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی انجینئر صاحب مناظرے کے لیے بیٹھ جائیں. میں نے کافی دفعہ بتایا کہ یار مناظروں سے کچھ نہیں نکلتا, گالی گلوچ کر کے اٹھتے ہیں. اس ماڈرن دور کے اندر مناظروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنا موقف علمی طریقے سے ویڈیو میں رکھیں, جوابی موقف آ جائے گا. پھر بھی اگر تمہاری خواہش ہے کہ مناظرہ کرنا ہے, مجادلہ کرنا ہے, کوئی علمی ڈیبیٹ کرنی ہے مہذب طریقے سے, تو میں تیار ہوں. اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کراچی جائے گا جس کی عمر 18-20 سال ہوگی, اور وہاں مزار قائد کے اوپر کھڑے ہو کر یوں کہے گا مفتی تقی عثمانی صاحب میں آگے ہوں, باہر نکلو, میرے نال مناظرہ کرو. ہاں یہی کر رہے ہیں نا یہ میرے ساتھ بھی. یا وہ کہے گا مفتی منیب صاحب باہر نکلو, میرے ساتھ مناظرہ کرو, اور میرے پاس یہ 18-20 سال والے ایک نہیں کئی ایک ہیں. تو مجھے بتائیں کیا یہ اپنے بزرگوں کو ہوا لگوائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہیں گے تیرا لیول ہے. تو بھائی جو تم لوگ ہنگامہ کھڑا کرتے ہو, تم لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ بدماشی کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اور اگر تمہارے فرقوں کے اوپر کوئی برا وقت آیا ہے تو اپنے کسی بڑے کو لانچ کر دو. اور اگر بڑا سامنے نہیں آ سکتا, اور یہ بھی تمہاری خواہش ہے, مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے, تو کسی چھوٹے کے حق میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دے کہ اس کی جیت میری جیت, میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. یہ چھوٹی سی کلپنی بناتے ہوئے انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ہم کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں. ورنہ یہ جو 295C والی دفعہ لگا کے میرے سر میں انہوں نے گولی ماری تھی, اور پھر علماء نے تو ہر وہ سوراخ بند کرنے کی کوشش کی کہ جس سے مجھے کوئی ریلیف مل سکتا تھا, حتیٰ کہ نظر آتی کونسل سے بھی فیصلہ دلوا دیا. اور یہ تو مجھے دفنا کے میری قبر کے اوپر بھی آپ سمجھ لیں کہ لینٹر ڈال چکے تھے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ انجینئر صاحب پھر باہر نکلائیں گے, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ ساڈل بڑھنی کے ہے. تو میں تو پھر باہر آ گیا ہوں اللہ کے فضل سے, اور میں فزیکلی اندر گیا تھا, آواز تو میری گونج رہی تھی پوری دنیا کے اندر, انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی گونجے گی. یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قرآن و سنت کی آواز ہے جسے کوئی دبا نہیں سکتا الحمدللہ. تو یہ چھوٹی سی کلپنی بنا دیں. وہی بات میں نے ریحان طارق بھائی کو کی, کل پھر میں نے انہیں فون کیا کہ 7 دن گزر چکے ہیں, کوئی کلپنی باہر نہیں آئی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو شوق ہے نا, آ کے اسپیکر کسی کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی مناظرہ کر. ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے, بنا دیں کلپ. کوئی بڑا مفتی نہیں باہر نکلا کہ جو 295C کے حوالے سے میرے بارے میں کوئی ڈسکشن کرتا. چھوٹے چھوٹے لانچ کرتے ہیں تاکہ کل کو کوئی بے عزتی والا معاملہ ہوا تو ہم کہیں گے بڑا تو ہم نے لانچ ہی نہیں کیا تھا, اصل تو بندہ وہ تھا. تو یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں. تو گستاخانہ عبارات کے حوالے سے اور اس کے اگینسٹ جو صحیح عقائد و نظریات ہیں ایک مسلمان کے قرآن و سنت کی روشنی میں, اس ٹاپک کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. میں نے ارادہ کیا کہ آج میں آخری لیکچر اس ٹاپک کے اوپر بھی ریکارڈ کروا دوں, اور اس کے بعد اس چیپٹر کو بھی ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا جائے. مستقبل میں جب کبھی کسی کو کوئی خوراک چاہیے ہوگی, اسی لیکچر میں سے کلپ کاٹ کے وہ ضرورت کے مطابق خوراک دے دیا کریں گے, تاکہ یہ چیپٹر جو عقائد و نظریات کے حوالے سے ہے, گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے ہے, یہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے. رہا مناظروں والا معاملہ, جو ان کی خواہش ہے, میری تو خواہش بالکل نہیں کبھی رہی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے ان کے عوام کو یہ بات منوا لی ہے کہ ان کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اس لیے یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیں ان میں سے کوئی فرقہ اپنے کسی بڑے مفتی کو لے کر کسی دوسرے فرقے کے مدرسے کے باہر جا کے ہنگامہ نہیں کھڑا کرتا کہ ہمارے بزرگوں نے تمہیں کافر ڈکلیئر کیا تو ہم مناظرہ کرنے آئے ہیں, ہم سے مناظرہ کرو. کوئی دیکھا آپ نے؟ یا ایون بریلوی مکتب جو ہر وقت یہ مرثیہ پڑھتا رہتا ہے کہ یہ جو مزارات کے اوپر خرافات ہو رہی ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ میری اکیڈمی کے باہر آ کے آپ ہنگامہ کھڑا کرو, جاؤ مزارات کے اوپر جا کے ان کو روکو ان کاموں سے. وہاں نہیں جاتے کیونکہ مزے لیتے ہیں, ان کے چندے کھا رہے ہیں یہ. یہاں جو بھی آئے گا بھائی سیدھا جیل جائے گا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, جیم سے جہنم ہے اور جیم سے ہی جیل ہے اور جیم سے ہی جہنم ہے, اور اگر انسان کے بچے بن جاؤ تو جیم ہی سے جنت بھی ہے. یہ راستہ آپ نے خود چننا ہے. دیکھیں یہ 2017 سے ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے تھے, ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. میں نے بار بار کہا کہ ختم نبوت کے اوپر کام نہیں ہے بھائی, یہ اینٹی قادیانی کام ہے. ختم نبوت کے اوپر کام ہوتا تو چشتی رسول اللہ کے اوپر بھی تم بولتے, تھانوی رسول اللہ کے اوپر بھی بولتے, صادق رسول اللہ کے اوپر بھی بولتے, شبلی رسول اللہ کے اوپر بھی بولتے, معاویہ رسول اللہ کے اوپر بھی بولتے. یہ سارے حوالے میں نے دکھائے ہوئے ہیں.
لیکن وہ ایک خاص جو ہے طبقہ اسے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر ان کو چندے ملتے ہیں. ہم صحیح معنوں میں ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے بھی ختم نبوت کے ساتھ غداری کی انہیں ایکسپوز کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان کا سلسلہ 2017 سے بہت زیادہ عروج پہ ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر لیول کی کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے اکیڈمی دوبارہ نہ کھلے. لیکن میں ان کے ماننے والے بھولے عوام جن کو انہوں نے بھیڑ اور بکریاں بنایا ہوا ہے ان سے پوچھوں گا کہ آپ کے فرقے کے مولویوں نے اور ان کے یہ چند مجنون قسم کے مجذوب قسم کے فالورز نے آج تک کبھی کسی قادیانی کی عبادت گاہ کے باہر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ یہاں ہم جمعے کی نماز نہیں ہونے دیں گے. جہلم میں ہوتی ہے، وہاں نہیں آتے یہاں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ پھر ان کے ذاتی مراسم ہیں. آج سنڈے کا دن ہے، جہلم شہر میں کئی گرجے ہیں جہاں ایک انسان کی عبادت ہوگی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جنہیں وہ گاڈ مانتے ہیں، ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں. لیکن آپ کو بریلوی فرقہ یا ان کے ہمنوا جتنے ہیں چھوٹے چھوٹے فرقے اور فرقیاں کبھی کسی چرچ کے باہر نظر نہیں آئیں گے کہ اس کو بند کرنا ہے ہم نے. اکیڈمی کیوں بند کرنی ہے؟ یہ آپ نے ذرا سوچنا ہے. یعنی وہ اکیڈمی جس میں تم سب لوگوں کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھنے کے ہم قائل ہیں، ہم نے کوئی چندہ بک الگ سے نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. ہر وہ گندگی جو تمہارے بزرگوں میں موجود ہے، یعنی کہ چندے اکٹھے کرنا، فرقوں کی بنیاد پہ مشتیں بنانا، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنا، یہ کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی ایک گندگی بھی تمہارے والی اس پلیٹ فارم میں موجود نہیں ہے. پھر ہم سے تکلیف کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. قادیانیوں کی عبادت گاہ کے باہر آپ کو یہ بریلوی نظر نہیں آئیں گے کہ یہاں پہ ہم نے نماز نہیں ہونے دینی، جمعے کی نماز نہیں ہونے دینی. وہاں پہ بھی پولیس کھڑی ہے، کوئی پولیس کے ساتھ ہنگامہ نہیں کرتے. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اصل وجہ یہ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ ان سب کے فرقوں کی منجی ٹھوک گئی ہے. ان کو اب کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا. ان کو کرسچن سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو ہندوؤں سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو قادیانیوں سے کوئی خطرہ نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے تو خطرہ ہے ہی نہیں میری محبت کی وجہ سے، انورٹڈ کاماز میں، یعنی جو مجھ سے بغض ہے. خطرہ ان کو صرف اس پلیٹ فارم سے ہے، اس لیے اس قسم کے ہنگامے کھڑے کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج 295C کا جو پھندا انہوں نے میرے گلے میں ڈالا تھا اس سے کسی حد تک نکلنے کے بعد، ظاہر ہے ابھی تو کورٹ میں سب جوڈیسی ہے وہ معاملہ، میرا یہ تیسرا لیکچر ہے. پہلا میں نے 21 دسمبر 2025 کو دیا، دوسرا 28 دسمبر 2025 کو، اور آج 4 جنوری 2026. تو میں یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دوں، اس کے لیے میں نے بڑی محنت سے 12 ربیع الاول کی نسبت سے اور 12 ائمہ کی نسبت سے علیہم السلام 12 مسلم عقائد آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور ہر عقیدے کی جڑ قرآن کی ایک آیت ہوگی اور اس سے متعلقہ احادیث، اور اس کے اگینسٹ صوفیوں کے جو عقائد ہیں، اسپیسیفکلی بریلوی فرقے کے، کیونکہ انہوں نے زیادہ یہ ہنگامہ کھڑا کیا، وہ عقائد میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. مسلم عقائد ورسز بریلوی عقائد. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتا. میرے نزدیک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مسلمان ہیں. ان کے عقائد میں جہاں کہیں خرابی ہے وہ ہم ہائی لائٹ کریں گے. باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، آخرت میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے تو نہیں فیصلہ کرنا. یہاں ہم ان کو بتائیں گے کہ انہیں کہاں دھوکہ لگا. اور یہ میں کوئی گلی محلے کے بزرگوں کے عقائد نہیں بتاؤں گا. اس فرقے کے امام اعلی حضرت احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، جو ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے، ان کے عقائد و نظریات ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، تاکہ ان کو یہ بہانہ نہ ملے جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ بزرگوں کی کتابوں کے حوالے نہ دیں، وہ تو چینج ہو چکی ہیں. اعلی حضرت کی تو چینج نہیں نہ ہوئی، وہ تو ہمارے ایکس مرشد باپا جانی پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے، ان کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. اور پھر ان کا نعرہ ہے عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. تو ہم بتائیں گے کہ اعلی حضرت کیا تھے، اور ونس اعلی حضرت ختم ہوتے ہیں تو پیچھے تو سارے کے ساری ان کی لائن ٹوٹ گئی نا، کیونکہ انہی کے اوپر یہ سارے فرسودہ عقائد و نظریات کھڑے میں. لیکن اس ٹاپک کے اوپر میں یہ آج آخری گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہے. اگرچہ میں نے مختلف مواقع کے اوپر یہ گفتگو کی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی بریلوی تک یہ بات نہیں پہنچی تو وہ پہنچ جائے گی. اس کے بعد میں بریلوی عوام سے مخاطب ہوں کہ آپ کا کام ہے کہ اپنے مولویوں کو اس علمی چیلنج سے اب آپ نے بھاگنے نہیں دینا. ان کا کام ہے کہ ویڈیو میں آ کے نا صرف 12 عقیدے بتائیں نا، اور تمہارے علماء جو ہیں وہ 12,000 نہیں شاید 12 لاکھ ہوں،
کیونکہ کروڑوں میں ہو تم, تو 1 لاکھ بندہ بھی مل کے ایک عقیدے کا جواب تو دے سکتا ہے نا. کہتے ہیں نہیں, انجینئر کو سامنے بٹھائیں, سامنے بٹھا کے انہوں نے دنگا و فساد کرنا ہے اور قلعے ٹھوکنے ہیں, وہ آپ نے دیکھ لیا مناظرہ, یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. میرے سامنے بیٹھنے سے, کوئی میرے فیض سے آپ کو جواب جاری ہو جائیں گے. ویڈیو بناؤ, ایک عقیدہ رکھو اور اس کا جواب دو. تو یہ 12 عقیدے میں انشاءاللہ تعالی مسلم بتاؤں گا, اور اس کے اگینسٹ بریلویوں کے 12 عقیدے اسی سے بالکل 180 ڈگری آپ کو بتاؤں گا. اور اس میں بھی مزید تفریق ہے. پہلے 7 عقیدے جو ہیں وہ شان رسالت سے متعلق ہیں اور اس کے اگینسٹ بریلویوں کی گستاخیاں ہیں, اور اگلے جو 5 عقیدے ہیں وہ شان الوہیت سے متعلق ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق, اور اس کے اگینسٹ بریلویوں کی گستاخیاں ہیں, یعنی کہ اعلی حضرت کی, کسی للو پنجو کی بات نہیں ہو رہی جس کے نام کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے. اور بیسیکلی اعلی حضرت تو ریپریزنٹیٹو ہیں, یہ تو تصوف جو ہے وہ پچھلے 1200 سال سے آلموسٹ اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. تو یہ 12 عقیدے میں رکھوں گا, اور میں نے دیکھیں شان رسالت کو پہلے نمبر کے اوپر رکھا ہے کیونکہ انہوں نے ساری ڈرامہ بازی اس کے اوپر کی ہوئی ہے کہ جی عاشق رسول ہم ہیں. ویسے ترتیب میں تو مجھے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن وہ میں نے بعد میں رکھے ہیں 5 عقیدے. 7 عقیدے پہلے میں مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور اس کے اگینسٹ بریلویوں کے گستاخانہ عقائد, اور 5 عقیدے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق اور اس کے اگینسٹ بریلویوں کے گستاخانہ عقائد. اور بریلویوں سے مراد کوئی عوام نہیں, نانگے پیر نہیں, اعلی حضرت, عشق و محبت اعلی حضرت. پیچھے تو کوئی گال نہیں نہ رہے گی سرکار. ہاں, اعلی حضرت فارغ ہوندے نے تے پورا بریلوی فرقہ کے پوری تصوف ہی اڑ جاتی ہے, کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے نا قادری سلسلے سے. اور اس وقت تو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہمارے ایکس مرشد بیٹھے ہوئے ہیں, باپا جانی, 75 ایئرز ایج ہو چکی ہے آلموسٹ ان کی, اور ان کی تو ویڈیو ریکارڈ ہے کہ میری آنکھیں بند ہیں, کان بند ہیں, دماغ بھی بند ہے ہر اس بات کو سننے سے جو اعلی حضرت کے خلاف ہو. تو انہوں نے تو ڈکلیئر کر دیا. تو اعلی حضرت کے کسٹوڈین اس وقت سب سے بڑے ان کے امیر اہل سنت ہیں. کون؟ امیر اہل سنت, یعنی تمام اہل سنت فرقہ, اہل سنت منہج نہیں, وہ تو ہمارا ہے, اہل سنت فرقہ, اور اس میں بھی ایک فرقی حنفی بریلوی, اس کے امیر ہیں وہ. یعنی کہ تمام بریلوی علماء کے امیر ہوئے, اور ڈگری ان کے پاس کون سی ہے؟ میٹرک کی بھی ڈگری نہیں ہے, 8 پاس ہیں گجراتی زبان میں, اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, بس میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا رہوں, اور اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے, اور پیری مریدی بھی کرتے ہیں. اب ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جی اعلیٰ حضرت نے تو بتایا کہ پیر کے لیے کوئی شرط نہیں کہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہو, اور بار شریعہ سے حوالہ بھی پیش کر دیا, فتاوی رضویہ سے بھی پیش کر دیا کہ جی عالم دین یا پیر ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے پڑھ کے, چاہے وہ اردو کتابیں ہوں, نکال سکتا ہو, تو وہ ایک پیر بن سکتا ہے. پیروں کا پیر بنا ہوا ہے اس وقت وہ بندہ, امیر اہل سنت بنا ہوا ہے, اور میرے لیے بڑی رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے. میں نے آپ کو بتایا, میں نے 12 ویڈیوز میں کہا ہے کہ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ جس شخصیت کا مجھ پہ احسان ہے وہ باپا جانی ہے, کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں اسکول کی لائف کے اندر میں ان کی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. 1999 میں ان کے ساتھ میری بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی کراچی کے اندر, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. تو میں اپنی ینگ ایج سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا. میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں, اور میں آپ کو اس کیمرے کی وساطت سے یہ ٹروتھ ریویل کروں کہ میں نے یہ جو آلموسٹ 103 دن کی جیل کاٹی ہے, میں نے جیل میں رو رو کر جس بندے کے حق میں دعائیں کی ہیں نا, ان میں سے ایک باپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں. دل سے کہ یا اللہ ان کو بات سمجھ آ جائے کسی طریقے سے, ان کا دماغ کھول دے. کتنی حیران کن بات ہے, ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ ایک فرقے کو لے کے چل رہا ہے, اور اس فرقے کا امیر ہے, اور اس کی حالت یہ ہے کہ دادا صاحب کی گھوڑی. اچھا, لوگ ان کے اوپر ہنستے ہیں, اور بھئی ان کے اوپر کیوں ہنستے ہیں آپ؟ یہی کچھ ہے تصوف. وہ اپنے بزرگوں کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ انہوں نے خود سے کوئی چیز انوینٹ نہیں کی ہے, یہ صدیوں سے استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا. اس کے کسٹوڈین بن کے, اس کے ریپریزنٹیٹو بن کے اس وقت وہ پبلکلی سامنے آئے ہیں. اور یہ بندہ نعمت ہے, میں آپ کو بتا دوں. جس دن باپا جانی دنیا سے گئے, اور دوسری شخصیت مفتی منیب الرحمان صاحب, اس فرقے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ابھی بھی ایک کمزور سے دھاگے سے بندھا ہوا ہے, جتنے ان کے اندر اختلافات سامنے آ چکے ہیں, اور یہ پھر وائلنٹ بھی ہو جائیں گے. خیر, وائلنٹ ہوں گے تو اسٹیٹ تو ڈنڈا لے کے کھڑی ہے ان کے اوپر, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ شخصیات, مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی,
اور مولانا الیاس قادری صاحب المعروف باپا جانی حافظہ اللہ تعالی، یہ انہوں نے خود اپنا نام باپا جانی رکھا ہوا ہے، یہ کوئی چھیڑ نہیں ہے ان کی. یہ اس فرقے کے لیے ایک نعمت ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ وائلنٹ ہونے سے بریلوی فرقے کو بچایا ہوا ہے. تو میں یہ آج ریکارڈنگ کروا دوں گا، اور مستقبل میں پھر عوام الناس کا کام ہے کہ جو میں آج ان کا پیپر آؤٹ کر رہا ہوں اس کا جواب ویڈیو میں لیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. اور اس سے اگلی بات جو انہوں نے جواب دینا ہے نا، جھوٹے دفاع کرنے ہیں 5، ان کے جواب بھی میں ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. لو سامو، اب مجھے بتائیں اس کے بعد کون سی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ نے جو جھوٹے عقائد اور نظریات کا دفاع کرنا ہے اس کا جواب بھی میں ریکارڈ کروا دوں، تاکہ مجھے مستقبل میں کوئی مزید ویڈیو ریکارڈ نہ کروانی پڑے، گالی مک جائے. اور یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز. اس کے بعد ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایٹ لیسٹ گستاخانہ عبارات کو ٹاپک بنا کے ہم کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کریں گے. جب کبھی ضرورت پڑے گی تو بس یہی رکھیں گے. یہ میں نے کوئی 1200 چیزیں نہیں رکھ دی کہ ان کے پاس کوئی عمر نو ان کو ملے گی تو یہ جواب دیں گے. 12 چیزیں ویڈیو میں آ کے جواب دیں. اور جو لولے لنگڑے انہوں نے 5 جواب دینے ہیں ان کے جواب بھی میں ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. اور یہ برکت ہے ان لوگوں کے ہنگامہ کھڑے کرنے کی کہ میں نے کہا کہ میں ایک ایک کر کے سارے چیپٹر کلوز کرتا چلا جاؤں، جس طرح میں نے میاں والا کلوز کر دیا ہے تو یہ چیپٹر بھی کلوز، تاکہ ہم مزید آگے بڑھیں. اور اب میرا زیادہ ایمفیسائز جو ہے وہ ٹی وی چینلز کی طرف ہوگا، کیونکہ اب باقی تو سارے ختم ہو گئے ہیں. انہوں نے تو مجھے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، یہ خود ہی ختم ہو گئے. ان کے ساتھ جو ہماری پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے، اور آلموسٹ کوئی 1.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک 1447 ہجری شروع ہونے والا ہے. رمضان میں بھی پھر کئی ایک ٹی وی چینلز کے اوپر مجھے جانا ہوگا، اور پھر جو مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر صحافی حضرات یا یوٹیوبرز جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی پوڈ کاسٹ دیں گے. کیو میں لگائے ہوئے ہیں، اور جس کا نمبر نہیں آ رہا وہ کوئی جلدی نہ مچائے. اس کی وجہ یہ کہ آپ سے پہلے اور لوگ بھی ہیں. ہماری ٹیم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کسے پرائورٹی کے اوپر لے کر آنا ہے. دین کے حوالے سے ہمیں کون سی چیز فائدہ مند ہے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اس میں کسی کو نوازنا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے نہ تو کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں نہ کسی کو پیسے دینے ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کیا کریں، اگر آپ نے اس قسم کا کوئی ریکارڈنگ کا ارادہ رکھا ہوا ہے تو ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کریں 032159000162. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، اور صبح 9 سے شام 5 بجے تک یہ سم آن ہوتی ہے. باقاعدہ ایک بھائی ہیں جو اس ڈیوٹی کے اوپر مامور ہیں، ان کے پاس اپنا نام لکھوا دیں. انشاءاللہ تعالی جب آپ کا نمبر آئے گا وہ آپ کو خود کال کر لیں گے. اس حوالے سے کوئی سفارشیں ڈلوانا اور زبردستی کرنے کی کوشش کرنا، اس قسم کی حرکت نہ کریں. باقی آپ کو پتا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے سب کو بالکل ایک طرح ٹریٹ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن دین کے فائدے کے اعتبار سے بعض اوقات کچھ چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں. ابھی یہ جو میں نے ریحان طارق بھائی کو بلایا صرف اس لیے کہ جس منڈے کو میری گرفتاری ہوئی تھی 25 اگست 2025 کو، اس کے بعد جو سنڈے آنے والا تھا اس پہ آلریڈی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ طے تھی، ان کو کنوے تھا، تو یہ پینڈنگ تھی 4 مہینے پرانی. اس کا تعلق یعنی بعد کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں ہے، وہ پہلے سے ہے. ادروائز دوسرے نمبر پہ انہوں نے نہیں آنا تھا، ان کو اس لیے بلانا پڑا کہ آلریڈی ان کے ساتھ طے تھا. ہاں، بھٹی صاحب کو ہم نے بلانا تھا. ظاہر ہے کہ انہوں نے دلیری کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین ٹی وی چینل جیو ٹی وی کے اوپر قرآن و سنت کا مقدمہ لڑا، اور کوئی موقع انہوں نے نہیں جانے دیا، تو وہ ڈیزرو کرتے تھے. باقی انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ میرے ایک عزت افزائی والے فیصلے یا عزت افزائی والے جو ایٹیچیوڈ ہے اس کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے پکڑ کے پھر پولیٹیکل کوسچن بھی بیچ میں ڈال دیا، جو کہ پیورلی پولیٹیکل نہیں تھا. ظاہر ہے پولیٹیکل نہیں تھا، ان کی ایک خاص پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ عقیدت ہے، تو وہ انہوں نے اس میں ڈسکس کیا. تو میں نے حالانکہ انہیں علادہ سے ساری باتیں بتائی تھی، پھر بھی وہ انہوں نے لا کے پوڈ کاسٹ میں پھینک دیا کوسچن. تو میں نے بس اتنی بات کی کہ جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی. لیکن بعد میں پھر میرے اپنے جو ٹیم ممبرز ہیں انہوں نے کہا آپ نے ہمیں تو بہت کچھ بتایا ہوا ہے. میں نے آتے ہی ان سب کو بتا دیا تھا جو میں نے شاہ زیب خانزادہ کو ابھی بتایا. ابھی بھی کافی ساری باتیں ہیں جو میں نے نہیں بتائی. تو ان کا جب بتا دیا تھا ٹھیک ہے، جو بیچارے پریشان ہیں باہر ان کی تھوڑی تسلی ہو جائے گی اپنے لیڈر کے بارے میں. لیکن وہ بیچارے سارے پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اس کے نام کے اوپر ڈالر بنا رہے تھے کہ ٹھیک کس طرح نکلا ہے اندر. ان تو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا، تاکہ اسی وہی پھر مظلومیت دا کارڈ کھیڑیے. مجھے اگر کوئی آ کے میرے کسی لیڈر کے بارے میں یا میرے کسی چاہنے والے کے بارے میں بتائے جس کے بارے میں مشہور ہو کہ بس وہ قریب المرگ ہے،
اور وہ بتایا کہ نہیں میں نے اس کی آواز سنی ہے، وہ ٹھیک ہے، کھا پی رہا ہے، سب کچھ ہے، تو مجھے تسلی ہوگی کہ شکر ہے پتہ چلا۔ انہوں نے کل سے صفحے ماتم بچھائی ہوئی ہے جب سے شاہ زیب بھائی کا پروگرام آیا کہ ٹھیک ہی تو نکلا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کے ڈالرز اس وقت سلامت ہیں جب تک وہ بندہ اندر ہے، وہ اکیلا تکلیف کاٹ رہا ہے، یہ ڈالرز بنا رہے ہیں۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو اس نے فارغ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے نام کے اوپر یہ ڈالرز بنا رہے ہیں۔ تو مجبوراً مجھے وہ کچھ باتیں کرنی پڑی، اور وہ بھی میں نے پولیٹیکل نہیں، میں نے اتنی باتیں کی جس سے ایٹ لیسٹ ان کے چاہنے والوں کو ایک خبر بھی مل جائے، اور پلس یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی بھی بریچ نہ ہو، ورنہ مجھے تو ایسی باتیں پتہ ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے 8 فروری کے بعد بھی ملاقات نہ کرنے دیں، جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس طرف نہیں جانا، اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل ایک پرسنل پارٹی بننے والی بات ہوتی ہے۔ رہا توہین مذہب کے حوالے سے، جو پاکستان میں ہنی ٹریپ کے ذریعے سینکڑوں بچوں کو، آلموسٹ 400 کے قریب لوگ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں 50% آلموسٹ اور 50% کوٹ لکھپت جیل لاہور کے اندر قید ہیں، ان کا مقدمہ میں نے دلیری کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دیا، اور مستقبل میں بھی میں امید کرتا ہوں جن ججز کی میں نے بائی نیم تعریف کی کہ انہوں نے جرت دکھائی، وہ آئندہ بھی جرت دکھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو تکلیف امت کے اوپر مولویوں کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اس سے امت کی جان چھڑائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ ابھی تو تمہید ہوئی ہے بھائی، ہاں پروگرام ابھی باقی ہے، ہاں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ مسلم عقیدہ نمبر 1، یعنی کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا، یہ 12 کے 12 عقیدے انشاءاللہ کسی ایک آیت سے متعلق ہوں گے۔ مسلم عقیدہ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف بیان کرے گا، یعنی کہ مقام محمود، مقام شفاعت۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہی وہ مبارک آیت ہے جو آپ نے تلاوت کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور آلموسٹ دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث شفاعت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمام اولین اور آخرین کا پیشوا ہوں گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا۔ کافی لمبی حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ پوری انسانیت سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس، اور پھر مختلف انبیاء سے ہوتی ہوئی الٹیمیٹلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور انہی کے ہاتھ کے اوپر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اور یہ نبی الاسلام نے جب پوری حدیث بیان کی، اس کے اینڈ پہ آپ نے قرآن پاک کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم ہی میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، اور داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ یہ دروازہ آپ کے نام کے اوپر کھلے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت اور اس سے متعلقہ احادیث، اور بھی کئی احادیث مجھے زبانی یاد ہیں، لیکن میں مختصر وقت کے اندر اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں مسلم عقیدہ یہ آ گیا کہ قیامت کے دن شفاعت کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ونس جب نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا تو پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اور اللہ کے نیک بندے بھی۔ اور نیک بندے وہ کہ جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہوگی، نہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی باتیں کروائی ہیں، اپنے آپ کو سجدے کروائے ہیں، اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں۔
وہ نیک لوگوں میں شامل نہیں ہے. تو یہ تو مسلم عقیدہ تھا. اب آ جائیں آپ بریلوی عقیدے کی طرف. اب بریلوی فوراً سیکھ پا ہوں گے کہ جی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تو ہم آپ سے کیا کہیں گے؟ رکو ذرا، صبر کرو. آشا بتاتے ہیں تجھے. یہ تو ہمارے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری، انہوں نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق عقیدہ بتایا. یعنی یہ ہمارے وہ بابے ہیں جو ہمارے نبی کے وفادار ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں ہمارے بابے تو بڑی شے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے پر، نبی کے مقابلے پہ نہیں. لیکن تمہارے بابے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں ہے. انہوں نے غداریاں کی ہوئی ہیں. تو ان کی کنیت ہے ابو الحسین. 261 ہجری میں فوت ہوئے. انہی کے زمانے میں فوت ہوئے اسی سن میں 261 ہجری میں ابو یزید بستامی، جو یہ با یزید بستامی کہتے ہیں. ان کی کنیت تھی ابو یزید. یہ ہیں ابو الحسین. ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری، جنہیں منگولوں نے کر دیا تھا. دکھ کی بات ہے، ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں. ہمارے بڑوں نے مارا تھا، اس وقت وہ کفر کی زندگی پہ تھے، بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ان کو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارا دعویٰ تھا کہ بزرگ نگاہ مار کے یہ کچھ کر دیتے ہیں. تاتاری ان کے قابو نہیں آئے، نہ اس وقت قابو آئے نہ آج پہ قابو آنے نے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. تو تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کا دعویٰ نقل کیا، اور یہ کتاب کوئی نہیں بدلی، کیونکہ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں سیم یہی عقیدہ لکھا ہوا ہے. عشق و محبت اعلی حضرت. تو ہم اب اعلی حضرت کے ماننے والوں سے پوچھیں گے کہ تذکرۃ الاولیاء سے جان چھڑاتے تھے یہ کہہ کے کہ بدل گئی ہے. وہ بھی میرے ڈر دی وجہ بدلی ہے، کتاباں کو نہیں بدلی ہیں، تو انہوں بھی پتا ہے. اعلی حضرت سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ انہوں نے یہ سیم عقیدہ لکھا، اس کی وہی باطل تعویل کی جو فرید الدین عطار نے کی. کہ جب ابو یزید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ محمد اور تمام انبیاء. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں جرت بندے کی، یہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن. اور پھر یہاں پہ نہیں وہ رکا، اس کے بعد اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. یعنی بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے، ایک بایزید بستامی کے ہاتھ میں ہوگا اور ایک رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور بایزید کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ وہ بایزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اعلی حضرت نے اس کا دفاع کیا. فرید الدین عطار نے بھی تذکرۃ الاولیاء میں دفاع کیا کہ جی اصل میں بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ہم نے کہا نہ، قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہے، دو تو ہے ہی نہیں ہے. اور وہ ایک تو ہوگا محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اگر آپ نے کسی کو دینا ہوا تو مولا علی کے ہاتھوں میں ہوگا، جو ہر جنگ میں رسول اللہ کا جھنڈا لے کر آگے چلتے تھے. تو اڈے بابے ہنو تو کسی نے کھنگا بھی نہیں دینا. اور تم کہہ رہے ہو دو جھنڈے، کیونکہ بایزید نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یعنی دو جھنڈے یہ مان رہے ہیں. یہ پھنس گئے نا، یہ پھنس گیا. ہاں مولوی پھنس گیا ہے، سی ایم نہیں پھنسا، مولوی پھنس گیا ہے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے اوپر اتنی بڑی بلا چھوڑ دی جائے گی. یہ کہتے تھے اللہ بول رہا ہے، تو وہ آپ سمجھے نہیں، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یہ جو پنڈی کا ایک مفتی ہے نا، وہ پنڈی کا کالا، وہ آگے نہیں میں بولوں گا، وہ دوسرے ہیں نا بولنے والے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اس نے ویڈیو میں یہ تعویل کی ہوئی ہے اور اپنے فرقے کی منجی ٹھکوائی وہ اس لیے کی کہ اس کے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی تعویل کی ہوئی ہے کہ نہیں بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. نعوذ باللہ. اور پھر دیکھیں باطل تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں نہیں آیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، درخت کی طرف سے آواز آئی تھی کہ میں اللہ رب العالمین ہوں. تو اگر درخت کی طرف سے آواز آ سکتی ہے تو بایزید کے منہ سے کیوں نہیں آ سکتی؟ کسی نبی کے منہ سے اس قسم کی آواز کوئی نکلی؟ بالکل نہیں. ایون رسول اللہ کے بارے میں بھی آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. یعنی ہمارا تو رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ بولتا تھا. ہم کہتے ہیں آپ کے قلب اطہر پر وحی ہوتی تھی اور آپ اس وحی کو امت تک پہنچاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود سے عقیدہ انہوں نے بنا لیا اور کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ بول رہا تھا. چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بولا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا تھا، تو یہ دو جھنڈے پہلے قرآن و سنت سے ثابت تو کرو بھائی. نہ وہ ثابت کر سکتے ہیں نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں. بہرحال ہم نے آپ کے بابوں کا جھنڈا ڈھونڈ لیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس نے دنیا میں خیانت کی تھی، غداری کی تھی. یعنی یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے اور جن کی غداری کی اتنی بڑی سزا ان کو ملی ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ سزا ملی ان کو. تو یہ غداروں کے جھنڈے ہوں گے جن کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی شفاعت کا جھنڈا ان کے بزرگوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو میں ساتھ ساتھ وہ سارے دروازے بھی بند کرتا چلا جا رہا ہوں جس کے ذریعے یہ کوئی ڈرل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، آپ کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کر سکتے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر ان کو دفاع نہیں کرنا چاہیے. یہ دفاع کرتے ہیں، ویڈیوز میں دفاع کرتے ہیں کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت ان کو یہ پٹی پڑھا کے چلے گئے. مسلم عقیدہ نمبر 2 وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے. مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے. قرآن میں خاتم کا لفظ آیا اور صحیح مسلم میں خاتم کا لفظ بھی آیا. آپ نبوت کی مہر بھی ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی ہیں. سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پروفٹ بھی ہے. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں. اسی آیت کو سپورٹیو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہے لیکن اس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی اس عمارت کے پاس سے گزرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. یعنی اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے مستقبل کی خبر ہمیں دے دی، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت کرے گا. یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے اور اس میں آگے الفاظ ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. باقی وہی الفاظ ہیں جو کہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوئے. اب یہ تو ہو گیا عقیدہ مسلمانوں کا. اب بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اب میں جیسے یہ بولوں گا وہ کہیں گے اسی تے سارے چندے ہی کھا دے نے ختم نبوت ہوتے، ساڈا ہی عقیدہ ہے. نا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے اور میں ثابت کروں گا. تذکرۃ الاولیاء میں وہی ابو یزید بستامی ان کے بارے میں فرید الدین عطار نقل فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ عرش کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی؟ ان کا کرسی بھی میں ہوں. حضرت صاحب پتہ نہیں ٹون تھے، مجنون تھے، کلندر تھے، مجذوب تھے، کیا تھے. اور پھر یہاں پر نہیں رکے، انہوں نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، اینڈ پہ کہتا ہے میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہی ہوں، انا الحق، وہی منصور الحاج والا. اور اسے نقل کون کر رہا ہے؟ فرید الدین عطار. اگر یہ کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے تو لگائیں فتویٰ. اور یہ بھی بتانا ہے کہ کس مجدد نے بتایا ہے کہ یہ کتاب بدل گئی ہے. اس مجدد کا نام ہی دسنا ہے
تکنا کدھر انجینئر تو نہیں آتا وہ نال کتاباں کوئی نہیں جی بدلیاں ڈر گئے جی ہاں ڈر گئے ہوئے ہاں وہ کہتے جی پی گیا ساڈے بابیاں نو پی نہیں گیا کھا گیا ساڈے بابیاں نو ہاں ڈکار بھی نہیں لیا. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو بھی حیا آئی ہے, اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا, اس طرح ڈائریکٹ اس نے بھی بات کرتے ہوئے شرم محسوس کی, لیکن یہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی محمد ہوں. اس نے کہا میں وہ ذلی بروزی نفس امتی اور اس طرح کر کے مختلف الفاظ اینا کہہ رہی بھائی کوئی نہیں سیدھی سیدھی شراب ہے پیئیں گے کیوں کبھی انگوراں دا جوس ہے کیونکہ ہم نے اپنے ماننے والوں کی بات ماری ہوئی ہے. مسلم عقیدہ نمبر 3 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی کو سپورٹو وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی, حتیٰ کہ اگر آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے اقدس کے آثار سے پہچان لیتے کہ آپ کو یہ بات بری لگی ہے. جس طرح ایک بچہ معصوم ہوتا ہے نا, ایک کنواری لڑکی جو اپنے جذبات پہ اس طریقے سے قابو نہیں رکھ سکتی کہ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو. نبی اسلام بھی ایک کلین سلیٹ تھے, معصوم تھے, جو آپ کے دل میں ہوتا تھا وہ آپ کے چہرے اقدس پہ نظر آ جاتا تھا. یعنی اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو ہم چہرے سے پہچان لیتے تھے, اور کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی آپ میں. یہ تو ہے